وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اس سلسلے کی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے حکمت علوی کے عنوان سے، اس کی یہ چھٹی حدیث ہے کہ جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کلمات قصار میں اس کا جو شمارہ تسلسل ہے، جو نمبرنگ کے حساب سے وہاں پر اس کا نمبر ہے وہ ہے 302 302 اس سے پہلے کہ میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں، دیکھیے یہاں پر یہ جو ہم حدیثوں کے ذریعے بات کر رہے ہیں، یہ ایک حدیث آتی ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور جہاں تک مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں، کچھ بات ذرا مزید تفصیل کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ارادہ یہ کہ مختصر گفتگو ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور کسی حد تک حدیثوں سے ان کی واقفیت اور آشنائی بڑھ سکے۔ لہٰذا ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس حدیث سے کوئی دوسری حدیث مزید اس کی وضاحت کے لیے نہیں ہے، یا یہ حدیث تمام موضوعات کو اپنے اندر سمیٹ چکی ہے، کوئی بھی حدیث نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو مختصر گفتگو یہاں کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ذہنوں میں سماعتوں سے یہ حدیثیں ٹکرائیں، ذہنوں میں محفوظ رہیں، اور اس کے بعد جہاں تک سمجھا جا سکتا ہے ان حدیثوں کو سننے والے سمجھیں، اور پھر اس کے بعد نئے اشکالات، اعتراضات یا سوالات جو بھی کہیے آپ وہ ذہنوں میں آئیں، تاکہ پھر کسی حد تک ہم اپنی بساط اور طاقت اور توانائی کے مطابق حدیث فہمی، یعنی حدیثوں کے ساتھ آشنائی اور حدیثوں کے ساتھ مانوس ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امین المومنین اپنی حدیثوں کو بیان کرنے والوں کے زمرے میں ہم لوگوں کو سب کو شمار کریں۔ 302 مولا فرماتے ہیں کہ مل مبتل الذی اشتد بہ البلا بأحوج الی الدعاء من المعافى الذی لا یأمن البلا۔ ایک تو یہ حدیث، یہی حدیث دوسری طرح سے نقل ہوئی ہے، عربی سے واقفیت والے اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ جہاں پر مولانا نے فرمایا مل مبتل الذی وَإِذِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَا بِأَحْوَجْ إِلَى الدُّعَاء مِنَ الْمُعَافَى الَّذِي لَا يَأْمِنُ الْبَلَا۔ پہلا جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے حدیث کا جملہ وہ کیا تھا؟ مل مبتل الذی وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَا، یہ دوسرا تھا۔ اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مل مبتل الذی اشتد بہ البلا۔ ایک جگہ پر ہے وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَا، ایک جگہ پر ملتا ہے الذی اشتد بہ البلا۔ الذی اشتد بہ البلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ شخص کہ جس کے اوپر بلائیں بڑی کٹھن طریقے سے، شدت کے ساتھ اور تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں، وہ شخص۔ اگر اس کو پڑھیں وَإِنِ اشْتَدَّ بہ البلا، وہ شخص کہ جو اگرچہ اس پر بلائیں شدت کے ساتھ حملہ کر رہی ہیں۔ یہ دو طریقے کی نقل ہم کو ملتی ہے۔ تو ابھی میں جب اس کو ترجمہ کروں گا تو فرق کسی حد تک واضح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو مبتلا ہو چکا ہے پریشانیوں میں شدت کے ساتھ۔ یہ کون سے جملے کا ترجمہ ہے؟ کس نسخے کے مطابق ہے؟ کن الفاظ کے مطابق ہے؟ مل مبتلا الذی اشتد بہ البلا، وہ شخص جو شدید ترین کٹھن ترین بلاؤں میں گھر چکا ہے، گرفتار ہو چکا ہے، دعا کا زیادہ محتاج نہیں ہے اس کی بنسبت کہ جو عافیت اور امن و امان میں ہے لیکن بلاؤں سے محفوظ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو جو سننے والے اگر سنیں اس وقت سمجھ میں نہ آئے ترجمہ تو دوبارہ اس کو سنیں، تبارہ سنیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا وہ شخص کہ جو کٹھن ترین بلاؤں میں مبتلا ہو چکا ہے، دعا کا زیادہ محتاج نہیں ہے اس کی بنسبت، اس سے زیادہ دعاؤں کا محتاج نہیں ہے کہ جو امن و امان اور عافیت و خیریت و سلامتی میں ہے
اور جو امن و امان عافیت و خیریت و سلامتی میں بلاؤں سے در حقیقت وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب یہ میرے جملے، فرق یہ ہے کہ جو شدید ترین بلاؤں اور کٹھن مصیبت میں گر چکا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بلائیں اس پر حملہ کر چکی ہیں اور وہ ان سے جنگ میں لڑائی میں مصروف ہے، کشتم کشتا ہے کیا اس کے ساتھ۔ لیکن جو شخص عافیت کے ساتھ ہے، خیریت کے ساتھ ہے، بھلائی کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو ابھی بلائیں نہیں ہے کوئی۔ مولا فرما رہے نا، جو معافیت کے ساتھ ہے، معافات ہے، عافیت خیریت سلامتی کے ساتھ ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بلائیں اس تک نہیں آئیں لہٰذا اسے دعا کی اتنی شدت کے ساتھ ضرورت نہیں ہے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے کہ جو بلاؤں میں گھر چکا ہے۔ بات یہ ہے ساری اس جملے میں کہ امیر المومنین غیب کے ایک بڑے خطرناک قانون پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور ائمہ معصومین اور خصوصاً جناب امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ دیکھیں تو حضرت امیر نے جس طرح سے ایک تو انسانی زندگی کے بڑے عجیب رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے، اور انسانی زندگی کا جو عالم غیب کے قوانین کے ساتھ تعلق ہے اس پر سے جناب امیر المومنین نے پردہ اٹھایا ہے۔ کیا مطلب عالم غیب کے قوانین؟ آپ اپنے گھر کے سامنے پانی سے اپنے برآمدے کو، دہلیز کو دھوتے ہیں اور پوری گلی میں آپ پانی بھر جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس محلے میں آپ نئے آئے ہیں، یہاں پر اگر کسی کے سامنے پانی گرا ہوا ہو تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ 10,000 روپے جو جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا، پرانے محلے میں تو ایسا تھا۔ کہا کہ اچھا بڑا ہی تو خطرناک قانون ہے۔ اچھا مزید آپ دیکھیے، آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ جو ہے وہ بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگ گئی تو آپ کو 15 سال کی جیل ہو سکتی ہے، آپ کو 10-15 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں تو یہ کرتے تھے، نہیں یہ آپ کا ملک نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، قوانین بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کون بتاتا ہے ہم کو قوانین وہاں کے؟ جو شخص اس ملک کا باشندہ ہو، جس شخص کو اس ملک کے قوانین کا علم ہو، وہ ہم کو بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا شکریہ، آپ نے اتنے خطرناک قانون کے بارے میں بتا دیا مجھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ کہا جی بالکل یہ کام مت کیجیے گا یہاں پر۔ لہٰذا ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کا تعلق ہے عالم غیب سے۔ غیب کے قوانین پر سے پردہ وہ اٹھائے گا جس کو غیب کے قوانین کا علم ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، جو جانتا ہو کہ غیب کے قوانین انسانی زندگی پر کیا گھمبیر، خطرناک اور خوفناک اثر ڈال سکتے ہیں، یا خوشگوار، بہت ہی زیادہ اچھا، پرسکون اور مفید اثر ڈال سکتے ہیں، دونوں پتہ ہے اس کو۔ اب یہاں پر ایک بات ہے ہماری بالقوے کی اور بالفعل کی۔ کیا مطلب بالقوہ اور بالفعل؟ جو بچہ 12ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، محنت کے ساتھ مسلسل بہترین نمبر لا رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ مولانا کیسے کہہ دیا آپ نے ڈاکٹر ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، 12ویں جماعت میں آ چکا ہے، کل جائے گا میڈیکل کالج میں، تو کل جائے گا نا، پھر ڈاکٹر بنے گا۔ آج کیوں کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے بالقوہ، یعنی پوٹینشلی، یعنی صلاحیت ہے اس میں، تو اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اتنے اچھے نمبر لے رہے ہیں، مارکس لے رہے ہیں، تو آپ چلے جائیں گے میڈیکل کالج میں۔ تو یہ فلسفی اور عقلی قوانین کے لحاظ سے جو ہم کو سکھایا ہے علماء نے، وہ اس لحاظ سے بات صحیح ہے۔ ایک ہے بالفعل، یعنی کیا مطلب؟ 4 سال 5 سال آپ میڈیکل کالج میں پڑھ لیا آپ نے، اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو دنیا پہ اس پہ اعتراض نہیں کرے گی، 5 سال پڑھ چکے ہیں، ڈگری ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اب یہ ڈاکٹر ہیں۔ لہٰذا وہ ذات، وہ چیز کہ جس میں صلاحیت ہے ایک مرحلے تک پہنچنے کی، پوٹینشلی ہڈن ہے، مخفی صلاحیت ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیج آم کی گٹھلی کو کہہ سکتے ہیں آم کا درخت ہے بالقوہ۔ علماء فلسفہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، جس چیز میں صلاحیت ہو، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آم کی گٹھلی پیڑ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو کیا جھوٹ کا آم نہیں ہے؟ گندم کا یہ دانہ، گندم کا پودا کوپل ڈنٹھل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا جھوٹ کا آم ہے؟ صحیح کا۔ فالسے کی یہ گٹھلی، بیر کی گٹھلی، یہ بیر کا درخت ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو لگائیے تو بیر بن جائے، یہ جھوٹ کا آم نے کہا؟ نہیں، بالکل غلط، بالکل جھوٹ نہیں کہا۔ یہ جو بچہ ابھی گھٹنیوں چل رہا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ جب 10 برس کا ہو جائے تو سائیکل چلانا سیکھ لے، یہ جھوٹ کا آم نے؟ نہیں، صحیح کہا، بالکل غلط نہیں کہا، صحیح کہا۔ لہٰذا ہم اس کو جو فلسفی زبان میں اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آم کی گٹھلی آم کا درخت ہے بالقوہ، بالکل وہی جملہ ہے، بالکل وہی جملہ ہے، ذرا علمی انداز سے ہو گیا، جو
اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہے اس انداز سے ہو گیا. اب آپ نے اگر یہ بات سمجھ لی تو اس بات کی طرف آئیے کہ ایک جگہ ہے کہ جو شخص بلاؤں میں گھر چکا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بلاؤں میں گھر چکا ہے، جو مصیبتیں جس کو گھیرے میں لے چکی ہیں، محاصرہ کر چکی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بالفعل مصیبت زدہ شخص ہے، بالفعل پریشانیوں میں گھر چکا ہے. جو اس وقت پریشانیوں میں گھر چکا ہے، ہم آسان اردو میں کہتے ہیں بیچارہ سب مشکلات میں گھر چکا ہے. گھر کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، نوکری کی پریشانی، کاروبار میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ایک شخص ہے بچوں کی طرف سے پریشانی نہیں ہے، اس کو بیوی کی طرف سے پریشانی نہیں ہے، ماں باپ بہترین صحت سلامتی کے ساتھ، بہن بھائی سب اچھے طریقے سے، گھر کرایہ کا ہے تو کرایہ جا رہا ہے مزے سے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنا گھر لے لیا تو بہت اچھے، بچے پڑھ رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نماز روزہ، تو یہ ہم اس کو کہیں گے اس کو گھر کی کوئی پریشانی نہیں. نوکری بھی بہترین ہے، چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے سکون سے، اس شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کس کو؟ جو پہلی مثال دی میں نے. اب یہ شخص جو ہر لحاظ سے سکون میں، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالقوہ یہ مصیبت زدہ ہے؟ مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں جملے کو. کیا یہ شخص جو ہر لحاظ سے سکون میں ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ آج کل پرسوں ترسوں 5 سال بعد مصیبتوں میں گھر جائے؟ آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو ہے، ممکن ہے. جو دنیا میں آیا جتنے ہی اچھے حالات ہوں، جتنے ہی پیسے والا ہو، جتنے اچھی اولادیں ہوں، جتنی نیک بیوی ہو، جتنے اچھے ماں باپ ہوں، مصیبت تو آنی ہے، مشکلات میں تو آنا ہے. تو بس اب اگر آپ نے سمجھ لیا کہ بالقوہ مصیبت زدہ ہونا اور بالفعل مصیبت زدہ ہونا، مولا فرما رہے ہیں اب آئیے اس حدیث کی طرف. فرما رہے ہیں مل مبتلا الذی اشتد بہ البلا. دوسرا جملہ کیا تھا جو دوسرے طریقے سے نقل ہوا ہے؟ مل مبتلا الذی وان اشتد بہ البلا. وہ شخص جو بالفعل اس وقت فی الحال اس مرحلے پر آ چکا ہے کہ بلاؤں میں گھر چکا ہے. انسانی ذہن کیا کہتا ہے؟ دیندار شخص کیا کہتا ہے؟ بلاؤں میں گھر چکے ہیں نا. ہاں یہ شخص مصیبتوں میں محاصرہ کر لیا مصیبتوں نے. جی اب کیا کرنا چاہیے؟ دیندار انسان مسجد امام باڑے میں آنے والا کہتا ہے دعا کرو، دعا کمیل، دعا توسل، حدیث قصہ، صلوات، حضرت عباس کا نوحہ، دسترخوان، زیارت وارثہ، وہ شروع کر دیتا ہے، شدت کے ساتھ دعا کرتا ہے. صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز شب، مجلس میں دعا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے یہ دعا؟ کیونکہ یہ بلاؤں میں گھر چکا ہے، یہ بلاؤں کے ذائقے کو چکھ رہا ہے، لہٰذا اس شخص کو ضرورت محسوس ہو چکی ہے کہ میں دعا کروں. اور عقل انسانی بھی مانتی ہے اس کو، دیندار طبقہ بھی مانتا ہے، اور ہر باشعور شخص کہے گا کہ بالکل صحیح ہے، فلاں شخص بلاؤں میں گھر چکا ہے، اس کو دعا کرنی چاہیے. مولا فرما رہے ہیں کہ یہی تمہاری غلطی ہے. اچھا کیا غلطی ہے؟ جو دعاؤں میں گھر چکا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. گڑ گڑا کر ایک شخص اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ گڑ گڑا کر دعا کرے پروردگار معاف کر دے، بخش دے، مصیبت میں مت ڈالیو. لوگ کہیں گے پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ کیا گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہو؟ تضرع، الحاح، تخشع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ کیوں دعا کر رہے ہو؟ نماز شب بھی پڑھو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی ہے گھر میں؟ وہ کہے گا نہیں. کہ پھر کیوں دعا کر رہے ہو؟ ہم تو گھبرا گئے، کوئی پریشانی ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ بشریت کی، انسانوں کی یہی غلطی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلاؤں میں گھر چکا ہے فی الحال اس وقت، اسے دعا کی زیادہ ضرورت ہے اس کی بنسبت جو سکون سے. مولا فرما رہے ہیں نہیں. آپ دیکھیے کتنا خطرناک قانون ہے جس سے مولا علی پردہ اٹھا رہے ہیں. جو شخص بلاؤں میں گھر چکا ہے، کٹھن ترین، اشتد بہ البلا، اشتداد، شدت، بڑی شدت کے ساتھ، سیویئر پرابلمز انٹینسیفائی ہو چکی ہیں، اس کی پرابلمز شدید ہو چکی ہیں، کٹھن ہے پرابلمز اس کی. یہ شخص بالکل سکون سے، مولا فرما رہے ہیں یہ دونوں، ان دونوں کو برابر کے لحاظ سے دعاؤں کی ضرورت ہے. یعنی جو پریشان ہے شخص مسائل زندگی کی وجہ سے، وہ گڑ گڑا کر اگر دعا کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے. لیکن جو صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ان کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ دعا نہیں کر رہے، مولا فرماتے ہیں غلط ہے یہ. ان دونوں کو ایک لحاظ سے ضرورت ہے دعاؤں کی. تو یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی. ترجمہ سنیے، مل مبتلا الذی اشتد بہ البلا باحوج الی الدعاء. بلاؤں میں گھرے ہوئے شخص کو فی الحال موجودہ صورتحال میں جو بلاؤں میں شخص گھر چکا ہے وہ زیادہ محتاج نہیں ہے دعاؤں کا. کس کی بنسبت؟ من المعاف الذی لا یأمن البلا،
اس شخص کی نسبت کہ جو معافیت کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے، خیریت، سلامتی، سکون، چین، اطمینان، آرام میں رہ رہا ہے، اس کو بھی اتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. کیوں؟ مولا فرمانا اس کی خصوصیت ہے لا یامن البلا، کیونکہ بلاؤں سے محفوظ یہ بھی نہیں ہے. پہلے والے شخص کے لیے بلاؤں نے آ کر اسے دبوچ دیا ہے. یہ جو شخص سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کو بلاؤں نے دبوچا نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. سکون کی زندگی ہے، لیکن غیب کے پردے میں کیا سلسلہ ہے؟ لا یامن البلا، بلا سے محفوظ نہیں ہے. یعنی پوٹینشلی ہر آن ہر لحظہ کبھی بھی بلائیں اس کو آ کر دبوچ سکتی ہیں. لہٰذا امیر المومنین یہاں پر ایک بڑے عجیب قانون سے پردہ اٹھا رہے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ دیکھو، بلائیں جو تمہاری قسمت میں لکھی جاتی ہیں، اب یہاں پر قسمت میں لکھی جاتی ہیں، قسمت انسان خود بناتا ہے، جبر ہے، اختیار ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے، میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. آسان الفاظ میں معاشرے کے لوگوں کے مطابق جملات کو، الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ شخص کہ جو بلائیں جس کے لیے لکھی جا چکی ہیں اور پھر بلائیں نازل ہو چکی ہیں، یہ کیوں ہوئی ہیں نازل؟ عالم غیب سے آئی ہیں نا، مشیت الہی کی بنیاد پر آئی ہیں، ارادہ الہی کی بنیاد پر. یہ کیسے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم مشکلات میں ہوں، خدا نہیں چاہتا آپ مشکلات میں جائیں. خدا کا ایک بڑا ڈیلیکیٹ اور سینسیٹیو نظام ہے، اس کے مطابق بلائیں آتی ہیں. اب اس سے دور ہونے کا کیا طریقہ ہے، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیوں آتی ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. لہٰذا عالم غیب سے بلائیں آتی ہیں. جب عالم غیب سے بلائیں آتی ہیں تو دعا عالم غیب میں جا کر ان چیزوں کو حل کرتی ہے. تم کب عالم غیب سے واقف ہوتے ہو کہ میرے لیے بلا کو لکھ دیا گیا؟ جب تم بلا میں گرفتار ہوتے ہو. میرا پیر پھسلا، چوٹ لگی اور زخم ہو گیا، خون نکلا، پٹی باندھی، سمجھ میں آ گیا یہ تکلیف آنی تھی، تبھی آ گئی. کیونکہ مولا نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جو چیز، اے انسان، جو چیز تجھ سے مصیبت ٹکرائی آ کر، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اے انسان جو چیز تجھ پر آ کر لگ گئی، جس نے تجھے اپنی زد میں لے لیا، جو چوٹ لگی ہے تجھے آ کر، جو مصیبت تجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کا یہ اسٹیٹس تھا ہی نہیں کہ وہ تجھے نہیں آتی، آنی تھی یہ مصیبت. سوال آئے گا جبر ہے؟ ہاں، جبر ایک خاص معنوں میں ہے، اس معنوں میں نہیں جس کے ساتھ تکلیف کبھی ہو اور حسن قوب عقلی کے خلاف ہو. یہ جبر وہ والا نہیں ہے جو حسن قوب عقلی کے خلاف ہے. یہ مشیت ہے، توفیر اور توفر شرائط اور اجزاء کے ساتھ، پھر اس کے بعد بالکل جبر ہے. اگر میں مستحق ہو چکا ہوں جہنم میں جانے کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو مجھے جانا ہے، یہ جبر ہے. ہاں، اس لحاظ سے جبر ہے کہ اجزاء و شرائط مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس لحاظ سے جبر نہیں ہے کہ پروردگار نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہا تھا آپ نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھ سکا، خدا مجھے جہنم میں لے جائے، نعوذ باللہ. لہٰذا اس بات کو سمجھیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور اس بات کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں. لہٰذا عالم غیب سے بلائیں آتی ہیں، دعا کرنی چاہیے، عالم غیب کی طرف دعا جاتی ہے اور وہاں سے مسئلے کو حل کرتی ہے. جس شخص تک ابھی تک جس شخص پر بلائیں نہیں آئی ہیں، بلاؤں نے نہیں دبوچا آ کر، وہ سمجھ رہا میں سکون سے ہوں، بہت آسانی سے ہوں. اس کو نہیں پتا کہ اس کے کتنے گناہ تھے، کتنی خامیاں تھی، کیا حسد تھا، کیا بغض تھا، کتنے اس نے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کیا غلط کام کیا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بلائیں عالم غیب سے چل چکی ہیں. اس کو نہیں پتا کہ بلائیں عالم غیب سے کسی اور کی وجہ سے چل چکی ہیں، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے چل چکی ہیں. کیا ہے سلسلہ؟ عالم غیب میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، مارکت الارا ایک چیز ہے، اس کو نہیں پتا، وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. مولا فرمانے دیکھو تمہیں اس وقت پتہ لگے گا عالم غیب سے بلاؤں کے نزول کا، جب بلا تمہیں آ کر دبوچ لے گی، لپٹ اور چمٹ جائے گی. اس سے پہلے کہ بلا تمہیں آ کر دبوچے اور چمٹے، عالم غیب کو ہلاؤ، خدا کی رحمت کو جھنجھوڑو اور دعا کرو، کیونکہ بلاؤں سے محفوظ تم بھی نہیں ہو، پوٹینشلی بلاؤں میں گھر چکے ہو، لیکن تم تک بلا نہیں آئی ہے. لہٰذا مولا فرمانے دعا دونوں کو کرنی چاہیے، وہ شخص بھی جو بلاؤں میں گھر چکا ہو اور جس تک بلائیں ابھی نہیں آئی ہو، کیونکہ بلائیں عالم غیب میں ہیں، تمہارے لیے، تمہارے پاس ہیں، لکھی جا چکی ہیں، آئی نہیں ہیں. دعا کر کے اس سے پہلے کہ نازل ہو ان کو ہٹاؤ. اور مولا ڈرا رہے ہیں، دل کو دہلانے والی بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ دعا کی طرف آئیں اور اسی شدت کے ساتھ دعا کریں کہ جس طرح سے بلاؤں میں گھرا ہوا شخص دعا کرتا ہے. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. لہٰذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان جہل کا شکار ہے، نادان ہے، جب دیکھتا ہے چیز کو جب وہ غیب سے سامنے اس کے آ جائے. اور مولا فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ بلا غیب سے تم تک آئے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا یامن البلا، تم بلاؤں سے محفوظ نہیں ہو، غیب میں موجود ہے بلائیں تمہارے لیے، کب تمہارے نام پر لکھی جائیں تمہیں نہیں پتا.
لہٰذا جب تمہارے نام پر لکھی جانے سے پہلے اتنی دعا کرو کہ وہ بلائیں اس سے پہلے ٹل جائیں. تو مولانا اگر ہم دعا کریں بلائیں ٹل جائیں گی؟ بہت ساری بلائیں ٹل جائیں گی. تو مولانا کیا ہر بلا ٹل جائے گی؟ ہر بلا نہیں ٹلے گی. دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر بلاؤں سے گزرنا ہے. دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو تکلیفیں سہنی ہیں. اور اس کی مثال ہے، بہت ساری مثالیں اور عجیب و غریب مثالیں بہت دیکھیے آپ. دنیا میں جو بھی چیز ہے، جو نعمت ہے اس کے بعد ایک تکلیف ہے، جو تکلیف ہے اس کے بعد ایک خوشی ہے. خاتون ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس کے بعد ایک خوشی کا مرحلہ ہے کہ میری اولاد ہے، میں صاحب اولاد ہو گئی ہوں. پھر وہ جب صاحب اولاد ہو کے خوش ہوتی ہے، بچہ جھولے میں پڑا ہوا اپنی معصومانہ آوازیں نکال رہا ہے، پھر جب یہ بچہ بچی بڑی ہوتی ہے، پھر ایک فتنہ، پھر ایک ابتلا. اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ اگر تربیت صحیح ہو گئی، شادی بیاہ ہو گیا، اب پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، خوشی کا مرحلہ، پھر ایک مرحلہ غم کا. کیا غم کا؟ کہ پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا. لہٰذا ہمیشہ ہر خوشی کے بعد دنیا میں کیا ہے؟ ایک غم ہے. ہر غم کے بعد ایک خوشی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، اور کبھی کبھی انسان کی دید پر بھی منحصر ہے یہ بات. اور مولانا اس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل بلاؤں میں، مسلسل تکلیفوں میں، مسلسل اذیت میں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک اور حدیث میں ہے. ہمارا موضوع صرف یہی تھی بات. اس کا شمارہ تھا 302 اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. چھٹی حدیث تھی ہماری گفتگو کے سلسلے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.